بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مطلقاً کافر جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیات نازل کی، یا پھر ولید بن مغیرہ یا ابو الاشد کے بارے میں، جسے قلعہ بن اسید بھی کہا، جس کا نام قلعہ بن اسید بھی تھا اور بڑا پہلوان مشہور تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فرشتے آئیں گے تو میں، عذاب کے فرشتے آئیں گے تو میں انہیں پٹک دوں گا، وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین کے یہ آیت ارشاد فرما کر کہ غور کرے ان چیزوں میں، سب سے پہلے غور کرے۔ فرشتے کو پٹکنے کی، یہ اٹھا کر پٹکنے کی بات تو بات کی ہے، سب سے پہلے ان چیزوں کے اندر غور کرے کہ آنکھ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آنکھ ہم نے ایک بنائی تو کیسی بنائی، کس انداز سے ہم نے آنکھ بنائی ہے کہ اس کو ایک کھڈے کسی صورت میں کو رکھا ہے اور اس پر جو ہے ہڈی کا، اس کے ارد گرد ہڈی کو ابھار کر یا ابری ہوئی ہڈی کا حفاظت حصار بنایا ہے، اور اسی طرح محنت وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ اور انسان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے اس کو رہنمائی کے لیے دو راستے بھی بتا دیے ہیں، واضح یعنی خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ، دونوں راستے اس کو بتا دیے اور دکھا دیے۔ صرف دکھا نہیں دیے، بتا بھی دیے ہیں، واضح بھی کر دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پر چلنا ہے، اس پر نہیں چلنا۔ اگر خیر کا راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا، شر کا اختیار کرے گا تو جہنم میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیوں نہ داخل ہوا وہ، یعنی انسان گھاٹی میں، کیوں نہ داخل ہوا، فَلَقْتَحَمَ، کیوں نہ داخل ہوا وہ انسان، العقبہ، گھاٹی میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، وہ گردن کا چھڑانا ہے، فکو مانے چھڑانا، اور یہ لفظ گردن چھڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فک رقبہ، کہ یہ گردن کا چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکے جو ہیں ان کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یعنی او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یتیمن ذا مقربہ، کس کو، ایسے یتیم کو جو قربت والا بھی ہے، ایسے یتیم کو جو قربت والا بھی ہے یعنی قریبی رشتہ دار بھی ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو، ذا متربہ، جو اتنا مسکین ہے یعنی مال و دولت سے نہیں ہے بالکل بھی، اس حالت کو پہنچ چکا ہے جو خاک والا ہے، ذا متربتن، خاک والا ہے، مٹی والا ہے، یعنی بس کچھ ہے ہی نہیں مٹی کے سوا اس کے پاس، تو او مسکینا ذا متربہ، یہ ایسے مسکین کو کھانا کھلانا ہے کہ جو مٹی والا ہے، خاک والا ہے،
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان میں سے ہوئے اور وصیت کی انہوں نے صبر کے ساتھ، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، وصیت کی انہوں نے ثم کان، اور پھر ہوئے من الذین آمنوا، ایمان والوں میں سے، اور پھر ہوئے ایمان والوں میں سے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ انہوں نے وصیت کی، صبر کی، اور وصیت کی، صبر کے ساتھ انہوں نے وصیت کی، رحم کرنے کی، صبر کی وصیت کی، اور وتواصوا بالمرحمہ، رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ برکت والے دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ برکت والے دائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میمنہ کے معنی دائیں ہاتھ والے بھی، اور میمنہ کے معنی برکت والے بھی، دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا یا ہماری آیات کا انکار کیا، اصحاب المشأمہ وہ نحوست والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں۔ مشأمہ نحوست کے لیے بھی آتا ہے شوم سے، اور مشأمہ شمال سے، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا، تو وہ نحوست والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں میں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو پھر وہ انسان گھاٹی میں کیوں نہیں گیا، داخل ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن کا چھڑانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا وہ بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یتیمن، ایسے یتیم کو، ذا مقربہ، جو قربت والا بھی ہے، یعنی قریب رشتہ داری بھی رکھتا ہے، او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین، ایسا غریب کہ جس کے پاس، جو مٹی والا ہے، خاک والا ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ مال ہی نہیں ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں سے وہ لوگ ہوئے، وتواصوا بالصبر، پھر ہوئے وہ لوگ اور انہوں نے صبر کی وصیت کی اور مرحمہ، رحم کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں برکت والے یا دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، یہ لوگ نحوست والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ، علیہم نار، ان پر آگ ہے، مؤصدہ، بند کی ہوئی، یعنی ان پر بند کی ہوئی آگ ہے۔
یہاں پر فلقتحم العقبہ، اس میں لا جو آیا ہے، اس لا میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ حلہ کے معنی میں ہو، اور حلہ حرف تحزیز ہے۔ حرف تحزیز ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھارنے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حلہ حرف تحزیز ہے، یا تو لا جو ہے حلہ کے معنی میں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ کہ گھاٹی میں یہ داخل کیوں نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے ہی معنی میں ہو، یعنی لا نافیہ ہی ہو، تو صورت میں اس پر اشکال ہوگا کہ جب لا نافیہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تکرار جو ہے لا کا تکرار پھر ضروری ہوتا ہے۔ لا جب لا نافیہ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو لا کا پھر تکرار ضروری ہوتا ہے، جیسے فلا صدق ولا صلی، تو یہاں پر ماضی پر داخل ہوا تو لا کا تکرار ہوا، جبکہ یہاں جو ہے تکرار نہیں ہے، یہاں پہ صرف فلاقتحم العقبہ ہے، آگے وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ وغیرہ ان پر کسی پر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تک لا کا تکرار اگرچہ لفظاً نہیں ہے لیکن معنن یہاں لا کا تکرار ہے، یعنی عبارت پھر اس طرح ہو جائے گی فلاقتحم العقبہ ولا فک رقبہ ولا اطعام، آری بات سمجھ میں؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک، یہ تو ایک سوال ہے، پھر آگے ولا فک رقبہ ولا اطعام ذی مسغبہ، یا اس طرح پھر لا کا تکرار اس پر ہوگا اگر لا اپنے معنی میں ہو۔ اقتحم یہ واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اقتحم واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، باب افتعال سے اس کے معنی ہے، باب افتعال سے اس کے معنی ہے کسی معاملے میں اپنے آپ کو مشقت، اس کے معنی ہے کسی معاملے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کسی معاملے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یا گھسنا، گھسنا یہ بھی اقتحم کے معنی باب افتعال۔ العقبہ، العقبہ عقبہ کہتے ہیں بہت دشوار گزر گھاٹی جو ہوتی ہے نا، جس میں سے گزرنا بہت مشکل ہو، ایسی گھاٹی کو العقبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑی کے لیے بھی عقبہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت دشوار راستہ جو ہوتا ہے جس میں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مشکل سے گزر تو سکتے ہیں لیکن مشکل سے گزرا جاتا ہے، اس کو بھی عقبہ کہتے ہیں۔ ان کی جمع عقبات آتی ہے۔ فکو، فکو مصدر ہے، باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے فکا یا فکو، قیدی چھڑانا، گرہ کھولنا۔ باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے قیدی چھڑانا اور گرہ کھولنا۔ رقبہ، رقبہ گردن، اس کا معنی گردن بھی آتے ہیں، اور غلام کے لیے بھی یہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے رقبہ۔ تو رقبہ معنی گردن اور رقبہ معنی غلام۔ مسغبہ، مسغبہ بر وزن مفعلہ، یہ مفعلہ کے وزن پر مصدر ہے باب نصرہ اور سمعہ۔ مسغبہ جو ہے مفعلتن کے وزن پر ہے، مصدر ہے، اور باب سمعہ سے، نصرہ اور سمعہ سے اس کا معنی آتا ہے بھوکا ہونا۔ باب نصرہ اور سمعہ سے اس کا معنی آتا ہے بھوکا ہونا۔ مقربہ، مقربہ یہ بھی باب سمعہ مسغبہ کے وزن پر ہے۔ سمعہ اور کرومہ سے اس کے معنی آتا ہے قریب ہونا۔
باب سمع اور کرومہ سے اس کا معنی آتا ہے قریب ہونا. مطربہ، مطربہ یہ باب سمع سے اس کا معنی آتا ہے محتاج ہونا. مطربہ باب سمع سے اس کا معنی آتا ہے محتاج ہونا. تواصو، تواصو یہ جمع مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. واسا یواسی، باب تفاعل سے اس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. تواصو جمع مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے باب تفاعل سے اس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. یہ اصل میں تواصیو تھا، اعلیٰ والا قانون اس کے اندر جاری ہوا تو پھر یہ تواصو ہو گیا. المرحمہ، المرحمہ باب سمیع سے اس کے معنی آتے ہیں رحم کرنا. باب سمیع سے اس کے معنی آتے ہیں رحم کرنا. المیمنہ، المیمنہ باب سمیع کرومہ فتحہ. باب سمیع کرومہ اور فتحہ سے اس کے معنی آتے ہیں بابرکت ہونا یعنی برکت والا ہونا. المشأمہ، المشأمہ باب کرومہ سے اس کا معنی ہوتا ہے منحوس اور نامبارک ہونا. المشأمہ اس کا معنی آتا ہے باب کرومہ سے منحوس اور نامبارک ہونا. مؤصدہ، مؤصدہ واحد مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مؤصدہ واحد مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے. باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے بند کرنا. باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے بند کرنا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقتحام کا معنی گھسنا. اب العقبہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے کئی سارے معنی ہیں. ایک معنی اس کا ہے پہاڑ کی بڑی چٹان، ایک معنی اس کا ہے پہاڑ کی بڑی چٹان، یا پہاڑ کے درمیان جو دشوار گزار راستہ ہوتا ہے وہ پہاڑ کی بڑی چٹان. دوسرا معنی اس کا ہے یا تو پہاڑ کے درمیان دشوار گزار راستہ، اس کو کہا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد دین اسلام اور اوامر و نواہی ہے. یہاں اس سے مراد عقبہ سے مراد دین اسلام اور اس کے اوامر و نواہی ہے، کیونکہ دین اسلام کو عقبہ اسی لیے کہا ہے. عقبہ کہنے کی دین اسلام کو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو آدمی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا ہے، اگر چڑھنے والی جگہ مراد لی جائے، یا دشوار راستہ ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتا ہے. یعنی یا تو دشمن کے خطرے کی وجہ سے آدمی کہیں اوپر چڑھ جاتا ہے یا پھر کسی چیز میں گھس کر اپنی جان بچا لیتا ہے. اسی طرح اوامر و نواہی پر عمل کر کے آخرت اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس کو عقبہ کہا دین اسلام کو. دوسری وجہ یہ کہ جس طرح گھاٹی کا راستہ بہت دشوار ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اسی طرح شریعت پر چلنا بھی بظاہر بہت دشوار اور نفس پر مشکل گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس کو دین اسلام کو عقبہ سے تعبیر کیا. وما ادراک ما العقبہ، تو وما ادراک سے جو ہے اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. وما ادراک سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عقبہ کیا ہے. اب یہاں پر اس میں ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، کہ آپ کو کیا معلوم. اس طرح کی جو آیات آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، یہ آیات جو ہیں اس بات پر بہت کھلی اور واضح دلیلیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے.
یہ اس طرح کی آیات بہت ساری بے شمار آئی ہیں قرآن کریم میں، اور یہ اس بات پر واضح دلیل ہے۔ آگے فرمایا فک رقبہ، یعنی عقبہ کی تفسیر کیا ہے؟ عقبہ کی تفسیر یہ کی ہے، ایک تو یہ کہ عقبہ جو ہے وہ گردن کو چھڑانا ہے۔ اب گردن چھڑانا، اس میں کئی احتمالات ہیں۔ ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمان غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے اسی عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر عضو اس کا جہنم سے، غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کے اندر احتمال دوسرا یہ ہے، عقبہ کی تفسیر جو فک رقبہ سے کی ہے، کہ جو قصاص میں گرفتار ہو کر، جو شخص قصاص میں گرفتار ہو جاتا ہے، اب کوئی اس کی طرف سے مال ادا کر دے، تو یہ بھی احتمال ہے کہ یعنی قصاص اس کے اوپر ہو گیا تھا دین اسلام کے حکم کے تحت، اب وہ مال ادا کر کے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ احتمال بھی اس کے اندر ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی قرض دار مفلس کی مدد کرنا۔ فک رقبہ کے اندر تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی قرض دار مفلس کی مدد کرنا۔ آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دوسری جو بات بیان کی عقبہ کی، یعنی جو دوسری تفسیر بیان کی ہے، وہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اطعام سے کی ہے، یعنی جب کوئی آدمی بھوکا ہو قحط کی وجہ سے، یا غلہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے، تو اس کو کھانا کھلانا ثواب ہے۔ پھر اگر وہ یتیم بھی ہو تو اور زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یتیم جو ہے وہ شفقت کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر اگر وہ یتیم رشتہ دار بھی ہو تو ڈبل اجر ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کے ساتھ ایک اجر تو اس کا کھانا کھلانے کا، دوسرا اجر صلہ رحمی کا اگر وہ رشتہ دار ہے تو، یا پھر مسکین کو کھانا کھلائے جو بہت ہی محتاج ہو اور فقر و فاقہ کی وجہ سے خاک نشین ہو گیا ہو، مطلب یہ کہ تن پر صرف کپڑے رہ گئے ہوں اور کھانے کو جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا انتہائی کم ہو۔ ایک منٹ ابھی پڑھتے ہیں۔ تو ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو انتہائی محتاج ہو، فقر فاقہ کی وجہ سے خاک نشین ہو گیا ہو، مقصد یہ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی بہت زیادہ اور بہت بڑے ثواب کی چیز۔ اب یہاں پر دیکھیں، مسلمانوں کے لیے ایک موقع آیا، اور پاکستان میں جس طرح بارش اور سیلاب آیا، اور اس کے آنے کی وجہ سے پاکستان کی بد انتظامی کی وجہ سے، بارش تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن پاکستان کے انتظام چلانے والے جو ہیں
ان انتظام چلانے والوں کی، منتظمین کی بد انتظامی کی وجہ سے، اور ان کے جو ہے پاکستان کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں یا عوام، بالکل عوام طبقے کے لوگ ہیں، ان کی فکر نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے اس بد انتظامی کا، اور کچھ معاملات یہاں پر قوم پرستی کے بھی چل رہے تھے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ پورا پاکستان بارشوں اور سیلاب کی زد میں آیا، اور بہت سے علاقے ڈوب گئے۔ دو وہ علاقے اور وہ جگہیں جہاں جو صوبے والے، دو صوبے والے ایسے تھے کہ جو ڈیم بنانے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی ڈیم بنتا تھا، کالا باغ ڈیم، اور تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں، ہم ڈوب جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے، یہ کہہ کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا، بارشیں بھی آئیں اور سیلاب بھی آیا، آج وہ لوگ کتنے بچ گئے۔ ڈیم ہوا، ڈیم ہونے کی وجہ سے پیچھے سے جیسے پانی آ رہا تھا، 8 لاکھ کیوسک پانی آ رہا تھا، جیسے ہی پانی دیامیر ڈیم اور باشا ڈیم پر پہنچا، مہمن ڈیم پر پہنچا، دیامیر باشا ڈیم اور مہمن ڈیم پر پہنچا، تو 4 لاکھ کیوسک پانی رہ گیا 8 لاکھ میں سے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے بد انتظامی کی وجہ سے۔ جیسے پاکستان آیا ایک زد میں، اب یہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ عذاب تھا، کچھ لوگوں کے لیے یہ آزمائش تھی۔ تو بہرحال تباہ کاریاں ہوئیں، تو یہاں پر فوراً علماء کرام نے، علماء دیوبند نے پورے ملک میں گھر بھی بنانے کی، کیونکہ گھر بھی تباہ ہو گئے تھے، گھر گر گئے تھے بہت سے مقامات پر، تو ان کو راشن دینا، ضرورت کی ہر چیز دینا، اور پھر گھر وغیرہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا علماء دیوبند نے، جو کہ اب تک جاری ہے۔ تو یہ موقع بھی ہے کہ اس وقت بندہ جتنا بھی ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ہو تو ہم زیادہ ہی دیں، ہمارے پاس جتنا ہو سکتا ہے، ہم جتنا دے سکتے ہیں ہم دے دیں، لیکن جو وزیر اعظم فنڈ ریلیف آ رہا ہے، ان کے اندر ہرگز نہ دیں، کیونکہ یہ جمع ہی جمع ہوتا رہے گا۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے ایسا کام نہیں کیا، تو جمع ہوتا رہے گا، لیکن یہ ادھر لگے گا نہیں۔ یہ اگر ہم دیں تو مدارس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ کر، ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کر، ہمارے پاس اگر 10 روپے بھی ہے تو ہم آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے سے 10 روپے بھیج دیں، 100 روپے بھیج سکتے ہیں ہم، 100 روپے بھیج دیں، 50 روپے بھیج دیں، جتنے ہماری استطاعت ہو ہم وہاں پر ٹرانسفر کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے جو بھیجا یہ کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہوگی، لیکن یہ رقم وہاں ان کے پاس جو رقم ہے اس میں جا کر شامل ہوگی، اور شامل ہو کر یہ اس سے جو مدد ہوگی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو سکے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جس اعتبار سے بھی ہو سکے، یہی اطعام فی یوم ذی مسغبہ ہو یا جو بھی ہو، وہ مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہاں سے اعمال کے قبول ہونے کی شرط، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اعمال بیان کیے ہیں، فک رقبہ وطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ ومسکینا ذا متربہ، تو یعنی فک رقبہ اور اطعام، اس کے قبول ہونے کی شرط اللہ تعالیٰ بیان فرمانا ہے کہ یہ اعمال تب قبول ہوں گے کہ یہ اعمال کرنے والا مومن ہو۔ ثم کانا یعنی پھر ہو یہ من الذین آمنو، ان لوگوں کی طرف سے جو مومن ہو، یعنی یہ اعمال سب سے پہلی شرط ان اعمال کے قبول ہونے کی کہ یہ کام کرنے والا شخص مومن ہو۔ اگر یہ کام کرنے والا بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، بغیر ایمان کے کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کا کام قبول نہیں ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے پہلی شرط، سب سے پہلی شرط ایمان، اور پھر ایمان کے بعد دوسرا فرض جو بتایا
وہ یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ یہاں صبر سے مراد جو ہے نفس کو برائیوں سے روکنا اور نیکیوں پر عمل کرنا ہے۔ نفس کو صبر سے مراد نفس کو یعنی برے کام کرنے سے روکنا، صبر کرنا، اور نیک کام کرنے سے منع کرتا ہے تو اس پر صبر کرنا، یعنی اس یعنی نیک کام سے روکنے والے کام پر عمل نہ کرنا، یعنی جو ہے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے سے روکنا، یہ صبر کے اندر، یہ سب صبر سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ اسی طرح قوت شہوانیہ ہو گئی، قوت غضبیہ ہو گئی، اسی طرح کھانے کی جو قوت ہے ان سب پر بھی کنٹرول کرنا۔ جیسے بعض اوقات قوت شہوانیہ کا استعمال بے جا اور حرام طریقے سے کرنا، قوت غضبیہ کا استعمال غصہ آتا ہے بے جا، بے مقام، بے محل غصہ کرنا۔ اسی طرح جو کھانے کی قوت ہے، لالچ ہوتی ہے، یعنی ایک دل کے اندر ایک طمع ہوتی ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صبر میں داخل ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ دوسرے لوگوں پر رحم کرنا، یعنی ان کو ایذا اور تکلیف نہ دینا اور ان کی تکلیف اور ایذا کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ یتیموں پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر مہربانی کرنا، اور جو بے کس اور بیوائیں ہیں، بے زبان جانور ہیں، ان کو چارہ وغیرہ دینا، اور یعنی چھوٹے بچے ہیں، نادار ہیں، بیوہ ہیں، ان کی مدد کرنا، بیماروں کی دواؤں کا انتظام کرنا۔ اسی طرح جو کپڑے سے محروم ہے یا جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس کو کپڑوں کا انتظام کرنا، اور غلط یعنی گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ گمراہی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں رحم میں داخل ہیں۔ مرحمہ، یہ ساری کی ساری چیزیں تواصو بالمرحمہ کے اندر داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں اللہ تبارک و تعالی یعنی رحمان ان پر رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر فرمایا، مشکات کے اندر یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، ایک اور روایت میں فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں چھوٹا چاہے عمر کے لحاظ سے ہو یا چاہے ماتحت ہو، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، اور قیامت کے دن ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے یہ لوگ۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار اور منکرین ان کے سزا بیان فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بدبخت اور منحوس لوگ ہیں، اور ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ایسی آگ جلائی جائے گی جو بند ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یہ اس کے اندر جلتے رہیں گے۔ سورۃ الشمس۔ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب پیچھے آئے، یعنی چاند کی جب وہ پیچھے آئے،
سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب جلاہا، جب وہ اس کو روشن کر دے، اور قسم ہے دن کی اذا جلاہا، جب وہ اس کو یعنی دن کو روشن کر دے، دن روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لے، والنہار اذا جلاہا، اس کی ضمیر کا مرجع والشمس ہی ہے، شمس چونکہ مؤنث سماعی ہے، آپ نے مؤنث کی قسمیں پڑھی ہوں گی تو یہ مؤنث سماعی ہے، تو دن جب سورج کو بہت زیادہ روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی رات آ کر سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، سورج غائب اور رات چھا جاتی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھا دیا۔ قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھا دیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے ٹھیک ٹھیک بنایا، نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ڈال دیا اس نے اس نفس میں فجورہا و تقواہا، اس کی برائی کو اور اس کی پرہیزگاری کو، یعنی برائی کیا ہے یہ بھی اس کے نفس کے اندر ڈال دیا، اور یعنی برائی کی صفت اور طاقت قوت بھی پیدا کر دی، وہ تقواہا، اور اس نفس کی جو پرہیزگاری ہے وہ بھی صفت اس کے اندر پیدا کر دی گئی، یعنی دونوں قوتیں قدرتیں اس کے اندر نفس میں پیدا کر دی گئی۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، افلح تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاک کر لیا اس کو، یعنی اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور رسوا ہو گیا یعنی ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے دساہا اس نفس کو بگاڑ دیا، یا یوں کہتے ہیں اس نفس کو خاک میں ملا دیا۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، والشمس وضحاها، قسم ہے آسمان کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے سورج کے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب کہ وہ اس کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، فألهمها فجورها وتقواها، اور پھر اس کی نیکی کو بھی اس کے اندر رکھا اور برائی کو بھی، یعنی اس کی برائی کو بھی اور اس کی پرہیزگاری کو بھی اس کے اندر رکھا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسے پاک کیا، یعنی نفس کو پاک کیا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا یا خاک میں ملا وہ شخص جس نے نفس کو بگاڑ دیا یا خاک میں ملا دیا۔
القمر شمس کی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے. القمر چاند کو کہتے ہیں، اس کی جمع اقمار آتی ہے. باب سمیع سے قمرا، باب یعنی لفظ قمر باب سمیع سے قمر یقمرو، اس کے معنی آتے ہیں بہت سفید ہونا. قمر یقمرو باب سمیع سے اس کے معنی آتے ہیں بہت سفید ہونا. تلاہا، تلاہا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. تلاہا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. تلا باب نصر سے یہ مصدر جو ہے اس کا وہ تلو آتا ہے. مصدر اس کا تلو آتا ہے. باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنا. اگر اس کا مصدر تلو آئے تو اس صورت کے اندر یعنی تلا یتلو سے تلو مصدر ہو تو اس صورت میں باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنا. اور اگر اس کا مصدر تلا یتلو سے تلاوتن ہو، یعنی اگر اس کا مصدر آ رہا ہے تلا یتلو تلون، اس کا مصدر اگر آئے تو تلون آنے کی صورت میں اس کے معنی ہوں گے پیچھے چلنا. اور تلاوتن آئے تو تلاوتن کے معنی تلاوتن مصدر آنے کی صورت میں اس کے معنی ہوں گے پڑھنا. باب نصر سے ہی ہوں گے دونوں. جلہ، جلہ یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. جلہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. اصل میں یہ جلیا تھا. باب تفعیل سے اس کا معنی آتا ہے ظاہر کرنا اور روشن کرنا. طحاہا، طحاہا واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. اصل میں یہ طحایا تھا. باب فتح سے اس کا معنی آتا ہے پھیلانا یا دراز کرنا، لمبا کرنا. فَأَلْهَمَهَا، فَأَلْهَمَهَا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے دل میں ڈالنا. خوابہ، خوابہ واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. اصل میں خیابہ تھا. واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. اصل میں یہ خیابہ تھا. باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے ناکام ہونا. دساہا، دساہا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ تھا. ماضی معروف کا صیغہ ہے. اصل میں یہ دسایا تھا. اس کا معنی ہے بگاڑنا، گمراہ کرنا. دساہا کا معنی بگاڑنا اور گمراہ کرنا. اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، مکمل نہیں ہو سکے گی، اس لیے انشاءاللہ اس کی تفسیر اور گزشتہ صورت سے اس کا ربط وغیرہ انشاءاللہ کل پڑھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی ٹھیک ہے.